انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسان سے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ چاہے جتنے بھی بڑے گناہ انسان سے ہو جائیں، کبھی بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے توبہ، ایک ہوتا ہے استغفار، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، سمجھ لیں۔ استغفار کہتے ہیں معافی مانگنا، یعنی انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور توبہ کہتے ہیں کہ انسان معصیت کو، گناہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لے۔ تو جو لوگ چاہے جتنے بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، سچے دل سے توبہ استغفار کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک انسان تھا، ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں اپنے عمل پر ندامت ہوئی، نادم ہوا، اور اپنے انجام پر اسے خوف ہوا کہ کل قیامت کے دن میرا کیا انجام ہوگا۔ تو اسی خوف میں اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا بزرگ بتاؤ جس سے میں یہ پوچھ سکوں کہ بھئی میری کوئی توبہ قبول ہونے کے لیے میرے لیے کوئی گنجائش ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے ایک بزرگ کا بتایا جو راہب تھا۔ تو وہ شخص اس راہب بزرگ کے پاس گیا، اس نے اپنا سارا معاملہ اس کو سنایا، بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میرے لیے اب توبہ قبول ہونے کی کوئی گنجائش ہے یا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ راہب غصہ ہو گیا اسے اور کہا کہ نہیں، تو نے 99 قتل کیے، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تیری توبہ قبول ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اپنی سینچری کمپلیٹ کر لی۔ 100 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک خوف تھا، ایک ندامت تھی اس کے دل میں اپنے عمل پر۔ تو اس نے پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی مجھے کوئی نیک بزرگ اللہ کا ولی بتاؤ جس سے میں جا کے پوچھ سکوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے ایک بزرگ عالم کو اس کو بتایا کہ بھئی آپ اس بزرگ عالم کے پاس جائیں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا۔ تو وہ شخص اس بزرگ عالم کے پاس گیا اور اس نے اپنا سارا معاملہ بیان کیا کہ بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، لیکن میں نادم ہوں اپنے اس عمل پر، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں ہو سکتی تمہاری توبہ قبول؟ کون ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان، توبہ کے درمیان حائل ہونے والا؟ تو اس نے کہا کہ تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے، اور اس کو مشورہ دیا کہ تم فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بزرگ لوگ رہتے ہیں اور اس بستی پر اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تم لوگ ان میں جا کے شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ عبادت گزار بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اس شخص نے گناہوں کو چھوڑ کر یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس بستی کی طرف جاؤں گا اور ان عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو جیسے ہی وہ بستی سے نکلا اور آدھے راستے تک یعنی درمیانے راستے تک پہنچا تو اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو جیسے ہی موت واقع ہوئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، اور ان دونوں کے درمیان بحث مباحثہ ہونے لگا۔ تو رحمت کے جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے نیک لوگوں میں شامل ہونے چلا تھا، اس لیے یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ لیکن جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں، اس نے کبھی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا اور اس نے 100 قتل کیے، بہت بڑا جرم کیا ہے، لہٰذا یہ عذاب کا مستحق ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں رونما ہوا اور اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا
فیصلہ یہ طے پایا کہ جس بستی کی طرف نیک لوگوں کی بستی کی طرف یہ جا رہا ہے اس کی بھی پیمائش کریں گے، اور جس بستی سے یہ نکل کے آ رہا ہے یعنی عذاب والی اور گندی بستی سے نکل کر آ رہا ہے اس کی بھی پیمائش کریں گے۔ تو جس بستی کے یہ قریب ہوگا انہی میں سے یہ شمار کیا جائے گا۔ لہذا جب نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی کو دیکھا گیا تو نیک یہ شخص جو تھا یہ نیک لوگوں کی بستی کے تھوڑا قریب تھا، تو رحمت والے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لیا اور اپنے ساتھ اس کو لے کر چلے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا اس سے یعنی گناہ ہو گیا ہو، اگر انسان اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، یار میری توبہ قبول ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے جب تک ہم زندہ ہیں موت کے آثار دیکھنے سے پہلے ہر انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں اور اسی کی طرف رجوع کریں۔